یہ ایسا رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ولاکن رسول اللہ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں، محبوب دو عالم ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر فرمایا وخاتم النبیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت کا دروازہ آپ کے اوپر ختم ہو گیا، بند ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں۔ یہ عقیدہ ہم تمام کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ، ذہنوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے، کیونکہ جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جو فتنے آ رہے ہیں، ان فتنوں کے تعلق سے یہ آیتیں ہمیں دستک ہمیشہ روزانہ دیتے رہتی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بلکہ یہ تو ہمارے گھروں سے، ہمارے خاندانوں سے اور ہمارے پشتوں سے یہ بات چلتی آئی ہے، اور ہم کو بتایا گیا، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہماری محبت ہے، ہمارے جذبات ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہی نہیں ہو سکتا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب پوری دنیا اگر یہ کہہ دے کہ بھائی اس کے اوپر دلیل دو، تو میرے محترم آپ کہہ دینا کہ دلیل ہم سے کیا پوچھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بے دلیل ہم نے قبول کر لیا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی دوسرا شخص، کوئی ناپاک شخص، کوئی زندیق، کوئی دجال اگر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم جو ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اگر اس طرح کے الفاظ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ ختم نبوت کے چاہنے والوں، یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر ہمیشہ بٹھا لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اس دنیا میں بنا کر مبعوث فرمایا، جس طرح قرآن میں کہا گیا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی آخر الزماں ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس طرح ایک پوری انگوٹھی سونے سے بنائی جاتی ہے اور سونے سے اس کو مزین کیا جاتا ہے، اور اس انگوٹھی اگر صرف خالی بنا دی جائے تو انگوٹھی میں مزہ نہیں آتا، اگر اس سونے کی انگوٹھی کے اوپر اگر نگینہ بٹھا دیا جائے تو اب اس انگوٹھی میں ایک نکھار آ جاتا ہے، اس انگوٹھی میں ایک جو ہے دلکش نما منظر سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے ہی خاتم النبیین کا لفظ بتایا گیا، سارے انبیاء علیہم السلام اس انگوٹھی کی طرح ہیں، اس انگوٹھی کے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیرے کی طرح ہے، جو ہمیشہ چمکتا دمکتا رہتا ہے، جس کی قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب ہم تم کو کتاب بھی دیں گے، حکمت بھی دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میثاق لے رہا ہے، عہد لے رہا ہے، کن سے لے رہا ہے؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام۔
میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر دیکھ لینا آخر میں میرا ایک محبوب اس دنیا میں تشریف لائے گا، مصدق لما معکم، جو تم میں سے سب سے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں پوری دنیا میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی القاب سے، کسی لقب سے اگر جانا ہے نبوت سے پہلے، وہ صادق ہے، امین ہے. اللہ نے فرمایا مصدق لما معکم. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لقب صادق بھی تھا، امین بھی تھا. سب سے زیادہ سچی بات کرنے والے اور سب سے زیادہ امانت میں خیانت نہیں، بالکل نہیں کرتے تھے، بلکہ امانت دار ہوا کرتے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر فرمایا گیا کہ تم سب کے سب میرے نبی پر ایمان لے کر آؤ. تو جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے، سب کے سب یہ خبر ہمیشہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اللہ کی وحدانیت کو تمہارے سامنے لا کر رکھنے والے ہیں، رکھ رہے ہیں. اب ہم اس بات کی بھی بشارت دینے والے ہیں کہ ایک ایسا اللہ کا نبی آئے گا جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. اور ہم بھی اس نبی کے انتظار میں رہتے ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ پیشن گوئی اور خوشخبری دیتے گئے ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا. وہ نبی آخر الزماں ہوں گے، وہ ختم رسول ہوں گے، وہ امام الانبیاء ہوں گے، وہ تاجدار مدینہ ہوں گے. اور کیا کیا القابات سے جو ہے انبیاء علیہم السلام جاتے ہوئے اپنی قوم کو سمجھاتے چلے گئے. تو قرآن کہہ رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جب کبھی تمہارے درمیان میں وہ آخری نبی آئے جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو تم ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد بھی کرتے رہنا ہے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. سارے کے سارے قبول کر لیے، اس بات کو اقرار کر لیے اور گواہ بن گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انبیاء علیہم السلام سے عہد و پیمان لے رہے ہیں. ختم نبوت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا لقب ہے، سب سے بڑا نام ہے، اور آپ کے تعلق سے فرمایا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اس دنیا میں نبی بن کر، بتا کر، کہہ کر، سنا کر آ ہی نہیں سکتا. اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر بہت سے لوگوں کو، نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، آپ کو اگر کوئی کہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو کیا تم اس بات کی دلیل دے سکتے ہو؟ تو تم اس کو جو ہے فوراً کہہ دو اللہ کے بندے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں. اس کے اوپر دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی دلیل مانگ رہا ہے تو سمجھ لینا یہ مسلمان نہیں، کسی اور گروہ سے اس کا تعلق ہے. کوئی اور جو ہے فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کا تعلق یا تو شکیل بن حنیف سے ہوگا، اس کا تعلق یا تو فیاضی فتنے سے ہوگا، اس کا تعلق یا تو قادیانی سے ہوگا، اس کا تعلق یا تو دیندار انجمن سے ہوگا، اور اگر اس کا تعلق یہ مرزائی، رافضیت اور گوہر شاہی ہے، یہ جو ہے ان کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. مسلمان مکمل طریقے سے نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ ہم نے دیکھا
کہ اس نے دلیل اگر مانگی ہے تو سمجھ جانا کہ یہ ہمارا مسلمان والا بندہ نہیں ہے، یہ کسی اور فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ آج معاشرے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے، یہ باتیں غلط ہے، بلکہ ان کو جو ہے سولی پہ لٹکایا گیا تھا، وہ مرے نہیں، پھر ان کو نیچے اتارے، پھر ان کی تیمارداری کی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ زندہ ہوتے ہوتے یہ جو ان کا جو کرتا دھرتا اور جو لوگوں کو بھٹکاتے ہوئے رہتا، اور جو فیاضی فتنہ ہے، گوہر شاہی فتنہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو ان کی شکل میں ان کے خاندان سے یا ان کا کوئی جو ہے ایک آدمی آیا ہے، یہ عیسیٰ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب ہمارے بھولے بھالے مسلمان، چونکہ مسلمان تو اس بات کا اقرار کر لیے کہ ہم بغیر دلیل کے اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، عقیدہ رکھنے والے ہیں، اور پورے مسلمان پوری دنیا کے سامنے یہ ڈکلیئر کر دیے قادیانی اسلام سے باہر، فیاضی فتنہ اسلام سے باہر، گوہر شاہی فتنہ اسلام سے باہر، شکیل بن حنیف کا فتنہ اسلام سے باہر۔ تو اب یہ لوگ جو اس کو ماننے والے ہیں، اس کے سرغنے کو چاہنے والے ہیں، اس کے لوگ ہمارے ہی لباس کے اندر، اس کو ماننے والے لوگ ہمارے ہی کپڑوں میں، مسلمان کی حالت میں، اور دکھتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، ٹوپی بھی پہنتا ہے، کرتا پیجامہ پہن لیتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر آ جاتا ہے، آ کر ہمارے ہی درمیان میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ یا تو جو ہے ہمارے عقیدے کے بارے میں پوچھتا ہے، اور وہ دوسرے کنٹریز میں جا کر جو اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ عیسائی لوگ ہوں یا کسی اور جو ہے عقیدے کے رکھنے والے ہوں، ادر کنٹریز میں جا کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو ہم بھی تو مسلمان ہیں اور وہ بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو روزہ رکھتے ہیں، مسلمان کا جو اپنے جو حق پر مسلمان ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، ہمارے بھی اندر یہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، گویا وہ ہم کو جو ہے مسلمان نہیں مانتے اور مسلمانوں کے معاشرے سے باہر ہم کو کر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کریے بول کے اس طرح جا کر ان کے دامن پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ اسلام سے باہر ہے، وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اسی لیے یہ گوہر شاہی فتنہ ہو یا مرزائی فتنہ ہو یا شکیل بن حنیف کا فتنہ ہو یا جس طرح سے بھی قادیانیوں کا فتنہ ہو یا جو ہے جس طرح سے یہ دیندار انجمن جو ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک تنظیم چلتی ہے، یہ بھی اسلام سے باہر ہے۔ ہمارے درمیان میں لوگ آ جاتے ہیں دوسروں کی سمپتی لینے کے لیے، بھولے بھالے مسلمانوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں، آ کر تھوڑا سا نرمی سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی آپ سمجھتے کیوں نہیں، آپ بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے، میں بھی کلمہ پڑھنے والا، آپ بھی نماز پڑھنے والے، میں بھی نماز پڑھنے والا، آپ بھی رسول کو ماننے والے، میں بھی رسول کو ماننے والا، آپ بھی حج کو جاتے، میں بھی حج کو جاتا ہوں، آپ بھی روزہ رکھتے، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، پھر بھلا ہم کو الگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارا تو کوئی الگ جو ہے فرقہ نہیں ہے، ہم صرف مسلمان ہی ہیں، لیکن ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ تو جو ہے اللہ نے کیا خود نہیں فرمایا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہے اور احمد ہے؟ یہ نعوذ باللہ یہ غلام احمد قادیانی اللہ کے آخری نبی ایسا ورغلائیں گے آپ۔ اور جو نئے نئے فتنے شکیل بن حنیف کا، فیاضی فتنے کا، یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ جو ہمارا جو سردار ہے یہ عیسیٰ موعود عیسیٰ ہے، یعنی عیسیٰ ایک بار چلے گئے پھر آئیں گے بول کے قرآن میں اللہ نے نہیں کہا تھا، حدیث میں نہیں کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا
اور اٹھانے کے بعد قیامت سے پہلے پھر ان کو دنیا میں بھیجا جائے گا، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، بھولے بھالے مسلمانوں کو ورغلاتے ہوئے ان کے سامنے یہ دلیل پیش کریں گے، کیا حدیث میں تم نہیں پڑھے کہ قیامت سے چند دن پہلے، قیامت سے چند سال پہلے اس دنیا میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، مہدی آئیں گے، تو یہی ہمارا سردار عیسیٰ ہے، نعوذ باللہ، ایسا ورغلائیں گے۔ اور یہ چھوٹی تعداد میں نہیں ہے، ہمارے اپنے علاقوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے اسلام کے اندر چینجز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کب ہم سمجھیں گے، کب اس بات کو تسلیم کریں گے، اور کب آگے بڑھیں گے، کب ہم متحد ہوں گے، کب ہم اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ پیش کریں گے۔ یہ فتنے آج ہمارے گھروں تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ، انجینئر مرزا کا فتنہ، جو بہت پہلے 2-4 سال پہلے تک بہت سارے لوگ ہمارے پاس ویڈیو بھیجتے تھے، مول صاحب کتنی اچھی بات کر رہا ہے، آج تک کوئی عالم ایسی بات نہیں کراتا۔ آج دنیا کے لوگوں کو تھوڑا سا ایک نیا ٹاپک چاہیے، نئی بات کرنے والا چاہیے، نئے لوگوں کو پھنسانے والا چاہیے۔ تو یہ مرزا انجینئر ایسے ہی لوگوں کو لاجیکلی بات کرتا تھا، سائنٹیفیکلی بات کرتا تھا۔ اسلام میں لاجک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام میں سائنٹیفک کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، قرآن کے اندر فرمایا گیا اللہ کے بندے، مسلمان اور ایمان والے وہی ہیں جو غیب کی چیزوں پہ ایمان والے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، اللہ پہ ایمان لے کر۔ کیا ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن ایمان لے کر آئے۔ کیا ہم نے فرشتوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، ایمان لے کر آئے۔ کیا ہم نے آسمان سے حضرت جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا، ایمان لے کر آئے۔ یہ غیب کی چیزیں ہی ہیں۔ پھر فرمایا گیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور فرشتوں کے اوپر۔ آمنت باللہ، ہم ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ وجبریل، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جتنے فرشتے ہیں سب کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، آپ پر ایمان لے کر آنے والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا 7 چیزوں پہ ایمان لے کر آتا ہے مسلمان۔ کن کن چیزوں پر؟ آمنت باللہ، سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ ایمان لاتا ہے۔ وملائکتی، اس کے جتنے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے پیدا کیا فرشتہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن سارے فرشتوں پہ ایمان لے کر آنا۔ وکتبہ، آسمانی اس کی جتنی کتابیں ہیں سارے کتابوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ ایمان لاتے۔ ہمیں کیا معلوم ہے کہ آخرت کا دن کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، کدھر ہوگا، اس کا منظر کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتایا کہ ایک بڑا میدان ہوگا، اس میں ساری امت کے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو کیا ہم نے اس کو تسلیم کیا؟ نہیں کیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا، اس لیے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ جو نبی ہم کو دیے، ما آتاکم الرسول، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ آج بتائیے ہم کتنی چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیتوں میں کہا گیا حلال کا استعمال کرو، حرام چیزوں کو چھوڑ دو۔ اب دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کا مال ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا مال ہو اور اس کے اسباب ہو، کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ اس کے اندر حلال ہے یا حرام ہے؟ قیامت سے پہلے یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی، لوگ اس کا تصور بھی نہیں کریں گے، اس کا خیال بھی نہیں کریں گے۔ جس طرح سے بھی مال آنا ہے آنے دو بولتے جائیں گے، کوئی بات نہیں، حرام طریقے سے ہو حلال طریقے سے ہو، بس مال چاہیے۔ جو آدمی اس چاہت میں رہے گا اپنی آخرت برباد کرنے والا ہو جائے گا۔
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ پھر فرمایا گیا جو تقدیر اللہ نے ہماری لکھ دی ہے وہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ ہم سے کبھی اچھے حالات بھی ہمارے پاس آتے ہیں، کبھی برے حالات بھی ہمارے پاس آتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا ہے۔ والقدر خیری وشری من اللہ تعالی، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی چیزیں ہیں۔ والبعث بعد الموت، پھر جب دوبارہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ ہونا ہے، اس کو اوپر بھی ہم کو ایمان لے کر آنا ہے۔ اب معاملہ بالکل صاف ہو گیا کہ ایک مسلمان جب اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہ موٹے موٹے چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے۔ کیا ہم نے اس کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہمارا لانا ضروری ہے، ایمان کا جز ہے۔ پھر فرمایا گیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، پھر کیا کہا؟ اللہ کے تمام ناموں کے اوپر ہم کو ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، اس کی ساری صفتوں کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا ہے۔ وقبلت جمیعا، پھر اللہ سے یہ اقرار کر رہے ہیں اے اللہ میں تیری ساری چیزوں کو میں نے قبول کر لیا جو تو نے احکامات ہمارے اوپر نازل فرمائے۔ یہ خالی پڑھنے کے نہیں ہیں، اس کے اوپر غور کریں تھوڑا سا۔ یہ ابتدائی دینیات میں سکھا دیا گیا، بچپن میں ہم کو بتا دیا گیا، آج اس سبق کو ہم بھول گئے۔ تو یہ فتنے آئیں گے ہمارے پاس آ کر، لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ دیکھو دیکھو کیا تم نے حضرت نوح کو، کیا حضرت عیسیٰ کو تم نے دیکھا؟ بس قرآن میں پڑھ لیا، حدیث میں بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تو یہ چلے بھی گئے، اب پھر بعد میں آئیں گے جس طرح کہا گیا حدیث میں، اے لو یہ ہمارا سرغنہ یعنی ہمارا سردار شکیل کو اپنا مسیح موعود بتاتے ہیں۔ مرزائی غلام احمد قادیانی کے لوگ اس احمد کو، نا احمق کو، اس کو جو ہے اپنا حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، اس کا نام جو ہے نبی کہہ دیتے ہیں، اس کو نعوذ باللہ کیا کیا اس کو مانتے ہیں۔ اور یہی لوگ پوری دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان طبقہ ہم کو جو ہے کافر کہہ رہا ہے۔ کافر کیوں نہیں کہیں گے؟ کس لیے نہیں کہیں گے؟ ببانگ دہر ہم کہیں گے کہ غلام احمد قادیانی اور جو ہے قادیانی فرقہ ہمیشہ ہمیشہ کافر فرقہ ہے۔ آپ دو ٹوک انداز میں کہنا، جان اپنی چلے جائے کوئی بات نہیں ہے، یہ ختم رسول خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کے برابر ہے۔ ہم سپہ سالار نبی ہیں، ہم خاتم النبیین کے خادمین ہیں، ہم خدمت کرنے والے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ذرہ برابر بھی آپ کی محبت میں ہو یا آپ کے نام نامی میں ہو، ذرہ برابر بھی ہم تبدیلی ہرگز برداشت نہیں کر پائے۔ پھر یہ گوھر شاہی ایک فتنہ آیا، وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ اوپر اپنے آن لائن لوگوں کو سمجھاتے رہتا ہے۔ اس کا نام کچھ ریاض احمد گوھر شاہی ہے اور اس کا ایک سرغنہ ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے۔ وہ لوگوں کو کہتا ہے اللہ کہاں ہے، پہلے یہاں الجھا دیتا ہے، کیا تم کو اللہ دے؟ ارے نعوذ باللہ، کیسی باتوں میں لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن کے اندر کہہ دیا گیا کہ تم ایک مرتبہ بس یاد کر لو اللہ کو، اپنے شہ رگ سے قریب پاؤ گے۔ اب وہ لوگوں کے اندر مسائل پیدا کرے گا، اللہ عرش پہ ہے یا دنیا میں ہے، جہاں ہے وہاں ہے، کدھر ہے کہاں ہے، ایسی باتوں میں لا کے لوگوں کو جو ہے بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ ہمارے عقیدے کو مضبوط کر لو خدا را اللہ کے واسطے۔ یہ فتنے آئے ہیں، آ رہے ہیں، ہمارے گھروں تک پہنچ چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے پڑوسی ملک نے اس جو ہے اسکالر کو آج جیل خانے میں ڈال دیا ہے، جو اپنے آپ کو انجینئر مرزا کہتا تھا، اس کو آج جو ہے بڑے بڑے مقدمات میں پھنسا کر کیا اس کے اوپر لاگو کیے گئے، اس لیے کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی ہے، اسی لیے آج وہ کال کوٹری میں جیل خانے میں پڑا ہوا ہے۔
اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، غلام احمد قادیانی کی موت کہاں آئی؟ بیت الخلاء کے اندر اس کی موت آئی۔ تو اس بات کی علامت ہے کہ دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جو ہے ان بدبختوں کو اللہ تعالیٰ کیسے دنیا کے اندر نمونہ اور نہ جانے کیسے کیسے دنیا کے سارے لوگوں کے سامنے یہ سبق کے طور پہ، عبرت کے طور پر ان کی موت لگا دیتا ہے۔ ارے آپ جو ہے ببانگ دہن کہیے، فدا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام میں، آپ کی شان میں ہم ایک ذرہ برابر بھی، قطرے کو، نقطے کو بھی برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ شاعر نے کہا کہ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ کیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی میں آپ نے کبھی نقطہ دیکھا؟ عربی میں، اردو میں جو لکھا جاتا ہے میم ہا میم دال، نقطے والا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اب اللہ کا نام لے لیجئے، الف لام لام ہا، کیا اس پہ نقطہ ہے؟ اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نقطہ نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، نام لے کر نبی کا ڈائریکٹ پکارا نہیں۔ کبھی آپ دیکھ لیجئے قرآن میں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، قم فانذر وربک فکبر، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا؟ والشمس وضحاہا کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ آپ کے زلفوں کی قسم کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی، آپ کے کملی کی قسم کھائی، اور اللہ نے آپ کو ان القابات سے پکارا۔ کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار محبت کے الفاظ اور القاب سے اللہ نے پکارا ہے۔ اور آج یہ بدبخت لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ 8-10 دن پہلے ہمارے نوجوان نے میلاد کے موقع پہ ایک بینر لگایا، آئی لو محمد۔ تو کیا کوئی جرم کیا ہم نے؟ کیا نبی سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ جرم ہو گیا؟ کیا کسی دوسرے مذاہب کے لوگ کہتے ہیں جیزس کرائسٹ، وہ یہ کہتے ہیں، ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا؟ کوئی دوسرے مذہب کے لوگ اپنے اپنے رنگ، اپنے اپنے جھنڈے اپنے اپنے لگاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا؟ کیا صرف ایک مسلمان جو ہے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک بینر لگایا، 20-20 لوگوں پر، 26-26 لوگوں پر مقدمے؟ یہ ایک چیز جب وہاں جو ہے نارتھ انڈیا سے شروع ہوا، ایک مقدمہ وہاں پر لگ گیا، آپ دیکھ لیجئے اب پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آئی لو محمد کے چرچے شروع ہو گئے۔ میں ایک بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دیکھو، کبھی کبھی شر جب منہ موڑ کر اور دل توڑ کر جب ابھرتا ہے، نکلتا ہے، شر جب پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسی شر میں سے خیر نکال دیتا ہے۔ پوری دنیا جانتی نہیں تھی، بعض لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ آئی لو محمد کے معنی کیا ہے۔ اب وہ سارے جو ہے گوگل پہ ٹائپ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ محمد کے معنی کیا ہے، وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ آئی لو کے معنی۔ بھائی لو تو سب کو معلوم ہے، لیکن مسلمان اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بیوی، اپنے بچے، دنیا، مافیا، سب سے زیادہ محبت کیوں کر رہا ہے، یہ آج جو ہے گوگل پہ سرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو گویا ان کا شر انہی کے لیے نقصان دہ ہو گیا، ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن گیا۔ تو مسلمانوں، یہ صرف بینر تک اور نعرے لگانے تک نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو جو ہے اپنے دل کے اندر پیوست کرنا ہے، بٹھانا ہے۔ خالی زبان سے کہنا نہیں ہے، اپنے اعمال سے بتانا ہے کہ ہم نبی سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ نبی کے اوپر، ان کی شان میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی آئے گا، اس کو اپنے طریقے سے سمجھانا ہے، سمجھائیے، ورنہ دوسرے طریقے سے بھی سمجھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کو پولیس کے حوالے کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی اب برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ قرآن کے اندر کہہ دیا گیا، حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ یہ تو ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب نبوت کا دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ختم ہو گیا، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم میری آخری امت ہو، بس فیصلہ ختم۔ نہ دوسری امت آئے گی، نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا۔
اب یہ شکیل بن حنیف ہو یا گوہر شاہی کا فتنہ ہو یا فیاضی فتنہ ہو، یا فیاضی فتنہ یا گوہر شاہی فتنہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو بیمار ہونے پر جا کر ان کے سامنے ورغلاتا ہے، دیکھو بیماری ہو گئی تو دوا نہیں کھانا، علاج نہیں کرانا، آپریشن نہیں کرانا، اس لیے کہ بیماری اللہ کی طرف سے۔ ارے بدبخت، بیمار تو اللہ ہی کرنے والے، اس میں کوئی شک کی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی نے طریقہ بتلایا کہ جب کبھی بھی بیمار ہو جاؤ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن کہہ رہا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی دینے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، دوا استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح آپ کو کہا گیا پیٹ میں درد ہو رہا تھا، آپ کو ایک جڑی بوٹی بتائی گئی، وہ کھائے، پھر کہا اللہ کا نام لے کے کھاؤ، وہ درد کم ہو جائے گا۔ اتنے مثالیں ہمارے پاس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ اب وہ فتنے کے لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا حکم نہیں ہے، دیکھ لو قرآن میں حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، لوگوں کو تڑپا کے مار دیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کسی ڈاکٹر کے پاس رجوع ہونے نہیں دیا جا رہا، چھوٹی چھوٹی ایک میموری کے اندر کچھ آیتیں، کچھ کیا کی چیزیں وہ دعاؤں کے طور پہ دے دیتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے جب بیمار ہو جانا تو بس یہی سننا، اس کے علاوہ بیماری کی کوئی عادت نہیں کرنا، کوئی دوا استعمال نہیں کرنا، نعوذ باللہ۔ اب ہمارے بھولے بھالے مسلمان وہ باتوں میں آ گئے۔ کئی ایسے ہمارے دوست ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا، کہا گیا، دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ کسی کو کڈنی کی بیماری ہے، اس میں مر رہے ہیں، کسی کو کینسر کی بیماری ہے۔ بھئی علاج ہے، جب تک آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ دوائیاں استعمال کرو، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑو۔ کسی کو آپریشن کی ضرورت پڑ رہی ہے، پیٹ میں گڈھا ہو گیا، اسے کہا جا رہا نہیں بس پڑھ لیتے، پھونک لیتے رہنا، اری وہ تو چلتا ہی ہے، وہ تو رہتا ہی ہے، اس میں کیا شک کی بات ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جب بیمار ہو جاؤ تو علاج کرواؤ، جب بیمار ہو جاؤ تو اللہ سے مانگو۔ تو ایسے فتنے آ رہے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے فتنوں کا سد باب کرنے کے لیے، ایسے فتنوں کو کیسے روکا جائے، تو اسی مسجد کے اندر انشاءاللہ بتاریخ 4 اور 5 اکتوبر کو، 4 تاریخ ہفتے کا دن ہے، مغرب سے لے کر دوسرے دن اتوار کی عشاء تک ایک ورکشاپ رکھا گیا۔ کون سا ورکشاپ ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو فتنے اس وقت اٹھ رہے ہیں، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان دعووں کو کیسے کچلا جائے، ختم کیا جائے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے، اس کا ایک پورا 24 گھنٹے کا ورکشاپ ہماری اس مسجد انصاری تیجا کالونی الکاپور روڈ پہ رکھا گیا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے اپنے اپنے دوست احباب تک اس بات کو پہنچائیں، اور تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے اس ورکشاپ میں ضرور شرکت کریں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کو کیسے ورغلایا جا رہا ہے، کیسا دھوکہ دیا جا رہا ہے، کیسے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور کیسے ہمارے صرف مرد نہیں بلکہ عورتوں کو بھی بے دین اور لادینیت پہ دھکیل دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو ختم نبوت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، کلمے والی موت، زندگی اور عافیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، الحمدللہ۔